اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. عربی کے وہ 10 حروف کہ جن کا مخرج فارسی سے مختلف اور الگ ہے، اس کا بیان چل رہا تھا. اور ان 10 حروف میں سے 4 حروف کے مخارج اور ان کے ادا کرنے کا طریقہ گزر چکا ہے. آج 5واں حرف کہ جس کا مخرج فارسی کے مخرج سے جدا ہے، الگ ہے، وہ ہے داد. کیا ہے؟ داد. خوب غور سے دیکھو، عربی زبان میں یہ لفظ سب سے سرکش ہے، سب سے باغی ہے. اس کو مہار کرنا، اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. جو لوگ بار بار تمرین کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کرتے، ان کے لیے جا کر کے یہ کام آسان ہوتا ہے. وإلا اگر مشق و تمرین نہیں کریں گے تو اس حرف کا مخرج کیا ہے، صحیح نہیں ہو پائے گا. اب آسان بھی ہے جبکہ اگر آپ نے سمجھ لیا. داد کیسے ادا ہوتا ہے؟ زبان کے دیکھیں 2 کنارے ہیں. زبان کا کنارہ ہے، یہ زبان ہے، ایک کنارہ یہ ہے، ایک کنارہ یہ ہے نا. زبان کے دونوں کنارے ہیں کہ نہیں؟ اور دونوں طرف دانت بھی ہیں، اوپر ادھر بھی اوپر ہے، ادھر بھی اوپر ہے، اور نیچے بھی ہے نا. نیچے بھی دانت ہے اور اوپر بھی دانت. تو یہ جو زبان کا کنارہ ہے، دائیں کا یا بائیں کا فرق نہیں پڑتا، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کدھر کا کر سکتے ہیں. زبان کے کنارے کو اوپر والے آسیاب جو دانت ہیں، چوڑے والے، موٹے والے، لاسٹ کے 2، زبان کے کنارے کو اوپر کے جو آسیاب والے دانت ہیں، چبانے والا، ہڈی توڑنے والا ہے نا، اس سے ملانا ہے. اس سے ملانے کے بعد بھاری آواز میں پرحجم بنا کر کے آواز باہر نکالنی ہو جائے گا. داد داد. زبان کے کنارے کو اوپر والے آسیاب دانت سے ملائیں. یہ بیچ والا نہیں ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک. ہاں، زبان کے کنارے کو، چاہے دائیں والے کنارے کو چاہے بائیں والے، فرق نہیں پڑتا. زبان کے کنارے کو اوپر کے جو آسیا والے دانت ہیں، چبانے والے، جو چوڑے والے دانت ہیں، سمجھ رہے ہیں، ملا کر کے آواز کو پرحج بنا کر اور حرف کو موٹا بنا کر کے ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ ملایا بالکل داد نہ. زبان کے کنارے کو دانت سے ملانے کے بعد پرحجم اور موٹا بنا کر کے ادا کرنا ہے. وَلَدَّالِّينَ. لیکن یہ ایک بار میں نہیں آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بار بار جب آپ تمرین کریں گے، مشق کریں گے، تب جا کر کے آپ کو ذات کے مخرج پر مہار حاصل ہوگا، تسلط حاصل ہوگا، آسانی کے ساتھ ادا کر پائیں گے. ٹھیک ہے؟ ہاں، جیسے ضرب، ضعف، وضعها، ضالین، دامر، ضعفاء،
مغضوبی لن فدوا نتیجت فی الارض ارضی دیارا ویزا یضربو یستضعفو مرید ز کہیں گے مریض، ز ہو جائے گا، زے ہو جائے گا، زے کہیں گے مریض، زے ہو گیا مرید، ہلکا دا، ہلکا دال مرید، ٹھیک۔ ذات کیسے ادا کرنا ہے؟ زبان کے کنارے کو اوپر والے آسیائی دانت سے ملا کر آواز کو بھاری اور موٹی بنا کر کے، ٹھیک، سمجھ میں آیا؟ حرف طا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، حرف طا، ٹھیک، حرف طا نقطے والے تا کی طرح ادا ہوتا ہے۔ فرق خالی کیا ہے؟ کم حجم اور پرحجم ہونے میں، ایک کو موٹا اور پرحجم بھاری بھرکم آواز کے ساتھ، اور ایک کو کم حجم، ٹھیک۔ یہی جو تا ہے نقطے والا، ٹھیک، تا زبان کو اوپر کے تالو سے ملا کر کے، ٹھیک، اگر اسی میں تھوڑا سا آواز کو بھاری کر دیا جائے تو تا ہو جائے گا۔ ایک ہے تا، ایک تا ہے، ایک تا، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو حرف تا حرف نقطے والے تا کی طرح تلفظ ہوتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ جب ہم تا کا تلفظ کرتے ہیں، تا کو جب ادا کرتے ہیں تو آواز پرحجم اور موٹی ہوتی ہے۔ آواز آسان لفظوں میں، یہ جو نقطے والا تا ہے اسی کو مفخم کر دے، مفخم تفخیم کے ساتھ موٹا بنا کر کے پڑھیں تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی فرق، جیسے بالکل ویسے ہی جیسے سین کی طرح ساتھ تھا، جیسے سین کی طرح ساتھ تھا، اس کو مفخم کر رہے تھے تو یہ بن رہا تھا، ویسے ہی نقطے والے تا کی طرح تا کا تلفظ ہے۔ فرق کیا ہے؟ اسی تا کو اگر مفخم کر دیا جائے، موٹا کر دیا جائے تو تا ہو جائے گا، ٹھیک۔ دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان میں سب سے قوی جو حرف ہے وہ ہے تا۔ اس کو جتنی قوی طریقے سے، جتنا موٹا بنا کر کے، جتنا پرحجم بنا کر کے پڑھنا چاہتے ہو پڑھو۔ آسان لفظوں میں بتاؤں، اگر اپنی کیا نام ہے کتاب سے ہٹ کر کے اگر اس کا تلفظ بتاؤں آپ کو تو یوں، زبان کو جتنی تیزی سے اپنے تالو میں لڑا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، اتنی تیز ماری ہے، ٹاک سے سراطل ایک دم اہدنا الصراط، جتنی تیزی کے ساتھ، جتنی بھاری آواز میں اپنی زبان کو تالو سے ملا کر کے آپ ادا کر سکتے ہیں، کیجئے، ٹھیک۔ چلیں مثال دے رہے ہیں، کیا؟ طیبتن، طبقن، فطر، للطاغین، قنطار، طمست، طغیانا، محیط،
طوبى يطوف طباقا طفلا صراطي خطيئة يطهرن أطراف محيط یہ ہو گیا حرف تا. اب حرف دا. اب کیا ہے حرف دال؟ آپ نے پڑھا تھا دال اور تے کا ایک جیسے تھا. کہہ رہے ہیں کہ دال اور دا کے مخرج میں اور تلفظ میں کوئی فرق نہیں. جہاں سے یہ زال ادا ہوتا ہے نوک زبان کو اوپر کے دانتوں سے ملا کر کے، ویسے ہی یہ دا ہوتا ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ یہ نازک اور کم حجم ہوتا ہے اور یہ موٹا اور پرحجم ہوتا ہے. ختم. کیا ہے؟ اس کو تھوڑا آواز کو اپنی بھاری بنانی پڑے گی. ٹھیک، اس کے بعد ادا کیجیے. ہے نا؟ ظالمین، اس کو سیدھے سیدھے کہنا تھا دا. ٹھیک، نو کے زبان کو اوپر کے دانت سے ملا کر کے بالکل سادھارن طریقے سے اور بالکل سہولت اور آسانی اور نرمی کے ساتھ پڑھ رہے تھے. اس میں تھوڑا سختی دکھانی پڑے گی. اس میں تھوڑا سا سختی یعنی موٹا اور پرحجم بنانا. اسی دال کو اگر مفخم کر دیا جائے، موٹا کر دیا جائے تو یہ بتا. ایک چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ فشار، بہت زیادہ دباؤ ہوا پر نہیں ڈالا جائے گا. ظلم، ظہر، اعظم، عظاما، ظالمین، ظلمات، ظلمہ، الظنون، اظن، توعدون، ظلالها، زہریا، عظیم، یظہر، یظلمون، غلید. ٹھیک، دال کی طرح رہے گا، پرحجم اور مفخم. بس ختم، اتنا یاد رکھو. ٹھیک، دال کو سادہ سمپل نرم اور نازک پڑھتے تھے، اس کو تھوڑا سا موٹا اور پرحجم طریقے سے پڑھنا ہے. ختم. اس کے بعد آ جائیے عین. عین نہ بہت زیادہ زور نہیں لگانا ہے. عین نہ حلق پھاڑ رہے ہو، درمیان حلق سے نرمی کے ساتھ. عین، 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 حرف عین. عین حرف ہاں میں بلکہ تھوڑا زور لگتا ہے، عین میں اتنا زور نہیں لگانا جتنا ہاں میں. کہہ رہے ہیں کہ یہ حرف حلق کے بیچ سے، درمیان حلق سے. حلق کے 3 حصے ہیں، ایک ابتدائی، ایک درمیانی، ایک آخری. تو درمیانی جو بیچ کا حصہ ہے، درمیان حلق سے نرم طریقے سے، کیسے نرم طریقے سے تلفظ ہوگا. عین، 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 تھوڑی کرنا نرمی سے. عین بالکل سمپل ہے.
حلق کے بیچ سے درمیان حلق سے نرمی کے ساتھ تلفظ کرنا ہے نا؟ البتہ بہت زیادہ ایک دم عین ایسے بھی نہیں کرنا ہے، عین ہے نا، تھوڑا سا آواز میں کھچاؤ ہوگا، عین، تو ایک دم روئی کی طرح نرم اور نازک بھی نہیں رہے گی، نرمی، لیکن کیا ہے ایسا تھوڑی سی اگر ایک دم نرم کر دیں گے تو وہ حلق سے نکلے گا ہی نہیں، عین بغیر حلق کے ہو جائے گا۔ جب تھوڑا سا شدت دکھائیں گے آپ، عین، بہت زیادہ زور بھی نہیں دینا ہے، بس خالی یہ خیال رہے کہ عین کو حلق کے بیچ سے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، آواز کو پرحجم نہیں بنانا ہے۔ اگر آپ زور ڈالیں گے اپنی حلق کے اوپر تو کیا ہے، پرحجم ہو جائے گا، مفخم ہو جائے گا، اور عین کو مفخم نہیں بنانا ہے۔ مثالیں جو دی ہوئی ہیں، مثال پڑھیں، علیم، معلم، معکم، ینابیع، العالمین، معائش، تعد، عطل، عجاب، ماعون، بعوضة، اس میں ذات بھی آیا ہے تو ذات کو بھی اس کے مخرج سے پڑھو، کہ خالی عین کا مخرج پڑھو گے؟ تمام مخارج کیوں بتائے جا رہے؟ اسی لیے کہ جہاں جو حرف آئے اس کو اس کے مخرج سے پڑھو۔ تو یہاں عین بھی آیا ہے اور ضاد بھی آیا ہے، تو بعوضتن، زتن نہیں بابو، ایسے کرے گا نا، زتن ایسے نہیں ہوگا، زبان کے کنارے کو اوپر کے آخر والے دانت سے ملا کر موٹا بنا کے، بعوضتن، دال کی طرف، بعوضتن، بعوضتن، العمادی، العشار، العزت، نعیم، معیشت، نعم العبد، معذرة، يعرفون، السمیع، ٹھیک؟ کون سا حرف اور رہ گیا ہے؟ حرف غین، با۔ چلے اس کو رہنے دے، بہت زیادہ ہو جائے گا تو پھر سمجھنے میں، تمرین کرنے میں دشواری ہوگی۔ یہ جو 4 5 اچھر، یہ 3 4 اقداد تھا، 4 حروف کے تلفظ اور ان کا مخرج بتایا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اس کا مخرج بتایا ہے، داد کا ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں۔ داد کیسے ادا ہوتا ہے؟ زبان کے کنارے کو اوپر کے آسیہ والے دانت سے ملا کر آواز کو پرحجم اور موٹی بنا کر، داد، داد، ٹھیک؟ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد تا تے کی طرح سے ادا ہوتا ہے، منتہا تا اور تے میں ایک فرق ہے، اسی نقطے والے تے کو اگر مفخم بنا دیا جائے، پرحجم اور موٹا بنا دیا جائے تو تا ہو جائے گا۔ ایک دم سمپل طریقے سے ادا ہوتا ہے تا، ایک ہوتا ہے تا، ہے نا، آواز موٹی کرنی پڑے گی، ٹھیک۔ اس کے بعد صاد،
یہ پہلے گزر. صاد یہ بھی سین کی طرح ادا ہوتا ہے. سین میں سیٹی ہوتی ہے ایک، آواز پرحجم نہیں ہوتی، لیکن صاد میں سیٹی کم ہوگی، ٹھیک، اور پرحجم طریقے سے مفخم. اگر سین کو مفخم کر دیا جائے، موٹا بنا دیا جائے تو صاد ہو جائے گا. صاد صاد. اس کے بعد ضا کیا ہے؟ ضا. ضا بالکل دا کی طرح سے ادا ہوتا ہے. زبان کے نوک کو اوپر کے سامنے والے دانتوں سے ملا کر کے دال نرمی کے ساتھ ادا ہوتا تھا. الذین ذهب، ٹھیک، لیکن یہ پرحجم اور موٹا بنا کر کے الظالمین ہے نا، الکاظم، یہ اس طریقے سے. ٹھیک، اس کو آپ لوگ ٹھیک مطالعے میں بیٹھ کر کے ان کے مخرج کو صحیح طریقے سے یاد کر کے سمجھ کے پھر جو مشق دی ہوئی ہے، ٹھیک، ان کے نیچے جو کلمات دیے گئے ہیں، ٹھیک، اس کو دہرائیے، ٹھیک، بار بار تمرین کیجئے. جو جس حرف کا مخرج آپ کے لیے زیادہ مشکل ہے اس پر زیادہ کام کیجئے، اس کی تمرین زیادہ کیجئے تاکہ وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. جب آپ تمرین کر لیں گے اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو جہاں یہ حروف آئیں گے وہاں خود بخود آپ کی زبان مخرج تک پہنچ جائے گی. آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بشرطے کہ آپ نے تمرین کیا ہو. وإلا اگر تمرین نہیں کیے ہوں گے، مخارج یاد نہیں ہوں گے تو ہمیشہ غلط سلط پڑھیں گے، حروف کو ان کے مخرج سے ادا نہیں کر پائیں گے. اور جب حروف کو ان کے صحیح مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو آپ کی تلاوت صحیح عربی لہجے میں، تو اس کو کم نہ آکیں. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، اس کو جدی لیں. ان تمام چیزوں کو محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ یاد کیجئے، تمرین کیجئے.